يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء فلا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم فلا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا أرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون يا أيها الذين جو لوگ آمنوا تم نہ داخل ہو بیوتا گھر جمع غیر بیوتکم اپنے گھروں کے سوا حتیٰ یہاں تک کہ تستانسوا تم اجازت لے لو وتسلموا تم سلام کر لو علی پر کو اہلیہ ان کے رہنے والے ذالکم یہ خیرun بہتر ہے لکم تمہارے لیے لعلکم تاکہ تم تذکرون تم نصیحت پکڑو اے ایمان والو مت جایا کرو کسی گھر میں اپنے گھروں کے سوائے جب تک بول چال نہ کر لو اور سلام کر لو ان گھر والوں پر یہ بہتر ہے تمہارے حق میں تاکہ تم یاد رکھو یعنی خاص اپنے ہی رہنے کا جو گھر ہو اس کے سوا کسی دوسرے کے رہنے کے گھر میں یوں ہی بے خبر نہ گھس جائے کیا جانے وہ کس حال میں ہو اور اس وقت کس کا اندر آنا پسند کرتا ہے یا نہیں لہذا اندر جانے سے پہلے آواز دے کر اجازت حاصل کرے اور سب سے بہتر آواز سلام کی حدیث میں ہے کہ 3 مرتبہ سلام کرے اور اجازت داخل ہونے کے لیے اگر 3 بار سلام کرنے کے بعد بھی اجازت نہ ملے تو واپس چلا جائے فی الحقیقت یہ ایسی حکیمانہ تعلیم ہے کہ اگر اس کی پابندی کی جائے تو صاحب خانہ اور ملاقاتی دونوں کے حق میں بہتر ہے مگر افسوس آج مسلمان ان مفید ہدایات کو ترک کرتے جاتے ہیں جن کو دوسری قومیں انہی سے سیکھ کر ترقی کر رہی ہیں رب شروع صورت سے احکام زنا و قذف وغیرہ بیان ہوئے تھے چونکہ بسا اوقات بلا اجازت کسی کے گھر میں چلا جانا ان امور کو مفضی ہو جاتا ہے اس لیے ان آیات میں مسائل استئذان کو بیان فرمایا
فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوا حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم۔ فإن پھر اگر لم تجدوا تم نہ پاؤ فیہا اس میں احدن کسی کو فلا تدخلوها تو تم نہ داخل ہو اس میں حتیٰ یہاں تک کہ یؤذن اجازت دی جائے لکم تمہیں وإن اور اگر قیل لکم تمہیں کہا جائے ارجعوا تم لوٹ جاؤ فرجعوا تو تم لوٹ جایا کرو ہوا یہی ازکا زیادہ پکیزہ لکم تمہارے لیے واللہ اور اللہ بما وہ جو تعملون تم کرتے ہو علیم جاننے والا۔ پھر اگر نہ پاؤ اس میں کسی کو تو اس میں نہ جاؤ جب تک کہ اجازت نہ ملے تم کو، اور اگر تم کو ثواب ملے کہ پھر جاؤ تو پھر جاؤ، اس میں خوب ستھرائی ہے تمہارے لیے اور اللہ جو تم کرتے ہو اس کو جانتا ہے۔ اگر یہ معلوم ہوا کہ گھر میں کوئی موجود نہیں تب بھی دوسرے کے گھر میں بدون مالک و مختار کی اجازت کے مت جاؤ، کیونکہ ملک غیر میں بدون اجازت تصرف کا کوئی حق نہیں، نامعلوم بے اجازت چلے جانے سے کیا جھگڑا پیش آ جائے۔ ہاں صراحتاً یا دلالتاً اجازت ہو تو جانے میں کوئی مذائقہ نہیں، یعنی ایسا کہ ایسے برا نہ مانو۔ بسا اوقات آدمی کی طبیعت کسی سے ملنے کو نہیں چاہتی یا حرج ہوتا ہے یا کوئی ایسی بات کر رہا ہے جس پر غیر کو مطلق کرنا پسند نہیں کرتا، تو تم کو کیا ضرورت ہے کہ خام خواہ اس پر بوجھ ڈالو۔ اس طرح بار خاطر بننے سے تعلقات صاف نہیں رہتے۔ وہ تمہارے تمام اعمال قلبیہ و قالبیہ سے باخبر ہے۔ جیسا کچھ کرو گے اور جس نیت سے کرو گے حق تعالیٰ اس کی مناسب جزا دے گا، اور اس نے اپنے علم محیط سے تمام امور کی رعایت کر کے یہ احکام دیے ہیں۔ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔ لیس نہیں علیکم تم پر جناح کوئی گناہ ان اگر تدخلوا تم داخل ہو بیوتا ان گھروں میں غیر مسکونۃ جہاں کسی کی سکونت نہیں، فیہا جن میں متاع کوئی چیز لکم تمہاری، واللہ اور اللہ یعلم جانتا ہے ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، وما اور جو تکتمون تم چھپاتے ہو۔ نہیں گناہ تم پر اس میں کہ جاؤ ان گھروں میں جہاں کوئی نہیں بستا، اس میں کچھ چیز ہو تمہاری اور اللہ کو معلوم ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ یعنی جن مکانوں میں کوئی خاص آدمی نہیں رہتا، نہ کوئی روک ٹوک ہے، مثلا مسجد، مدرسہ، خانقاہ، سرائے وغیرہ، اگر وہاں تمہاری کوئی چیز ہے یا تم کو چندہ اس کے برتنے کی ضرورت ہے تو بے شک وہاں جا سکتے ہو اور اس کے لیے استئذان کی ضرورت نہیں۔ اس طرح کے مسائل کی تفصیل فقہ میں دیکھی جائے۔ اس نے تمہارے تمام کھلے چھپے حالات کی رعایت سے یہ احکام مشروع کیے ہیں جن سے مقصود فتنہ و فساد کے مداخل کو بند کرنا ہے۔ مومن کو چاہیے کہ اپنے دل میں اس غرض کو پیش نظر رکھ کر عمل کرے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ قل آپ فرما دیں للمؤمنین مومن مردوں کو یغضوا وہ نیچی رکھیں من سے ابصارہم اپنی نگاہیں، ویحفظوا اور حفاظت کریں فروجہم اپنی شرمگاہیں، ذلک یہ ازکی زیادہ ستھرا لہم ان کے لیے، ان اللہ بے شک اللہ خبیر باخبر ہے بما اس سے جو یصنعون وہ کرتے ہیں۔ کہہ دے ایمان والوں کو نیچی رکھیں ذرا اپنی آنکھیں اور تھامتے رہیں اپنے سطر کو، اس میں خوب ستھرائی ہے ان کے لیے، بے شک اللہ کو خبر ہے جو کچھ کرتے ہیں۔ بد نظری عموماً زنا کی پہلی سیڑھی ہے، اسی سے بڑے بڑے فواحش کا دروازہ کھلتا ہے۔ قرآن کریم نے بدکاری اور بے حیائی کا انسداد کرنے کے لیے اول اسی سوراخ کو بند کرنا چاہا، یعنی مسلمان مرد و عورت کو حکم دیا کہ بد نظری سے بچیں اور اپنی شہوات کو قابو میں رکھیں۔ اگر ایک مرتبہ بے ساختہ مرد کی کسی اجنبی عورت پر یا عورت کی کسی اجنبی مرد پر نظر پڑ جائے تو دوبارہ ارادہ سے اس طرف نظر نہ کرے، کیونکہ یہ دوبارہ دیکھنا اس کے اختیار سے ہوگا جس میں وہ معذور نہیں سمجھا جا سکتا۔ اگر آدمی نگاہ نیچے رکھنے کی عادت ڈال لے اور اختیار و ارادہ سے ناجائز امور کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھا کرے تو بہت جلد اس کے نفس کا تزکیہ ہو سکتا ہے، چونکہ پہلی مرتبہ دفعتاً جو بے ساختہ نظر پڑتی ہے عذرائے شہوت نفسانیت نہیں ہوتی، اس لیے حدیث میں اس کو معاف رکھا گیا ہے۔ شاید یہاں بھی من ابصارہم میں من کو تبعیضیہ لے کر اسی طرف اشارہ ہو، یعنی حرام کاری سے بچیں اور سطر کسی کے سامنے نہ کھولیں۔
الا عند من اباها الشارع من الازواج ما ملکت ایمانکم مانہم، یعنی آنکھ کی چوری اور دلوں کے بید و نیتوں کا حال اس کو سب معلوم ہے، لہذا اس کا خیال کر کے بدنگاہی اور ہر قسم کی بدکاری سے بچو، ورنہ وہ اپنے علم کے موافق تم کو سزا دے گا۔ یا خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آیت نمبر سورہ نمبر 40 غافر، آیت نمبر 19۔ حضرت شاہ صاحب نے ما یصنعون سے مراد غالب جاہلیت کے بے اعتدالیاں لی ہیں، یعنی جو بے اعتدالیاں پہلے سے کرتے آ رہے ہو، اللہ کو سب معلوم ہے، اسی لیے اب اس نے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے یہ احکام جاری کیے تاکہ تمہارا تزکیہ ہو سکے۔ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيَعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ وَقُلْ اور فرما دیں للمؤمنات مومن عورتوں کو یغضضن وہ نیچی رکھیں من سے ابصارہن اپنی نگاہیں ویحفظن اور وہ حفاظت کریں فروجہن اپنی شرمگاہیں ولا یبدین اور وہ ظاہر نہ کریں زینتہن اپنی زینت الا مگر ما جو ظہر منہا اس میں سے ظاہر ہوا ولیضربن اور ڈالے رہیں بخمرہن اپنی اوڑھنیاں علی پر جیوبہن اپنی سینے گربان ولا یبدین اور وہ ظاہر نہ کریں زینتہن اپنی زینت الا سوائے لبعولتہن اپنے خاوندوں پر او یا آبائہن اپنے باپ جمع او یا آباء بعولتہن اپنے شوہروں کے باپ او ابنائہن یا اپنے بیٹے او ابناء بعولتہن یا اپنے شوہروں کے بیٹے او اخوانہن یا اپنے بھائی او یا بنی اخوانہن اپنے بھائی کے بیٹے بھتیجے او یا بنی اخواتہن یا اپنے بہنوں کے بیٹے بھانجے او نسائہن یا اپنی مسلمان عورتیں او ما ملکت یا جن کے مالک ہوا ایمانہن ان کے دائیں ہاتھ کنیزیں او التابعین یا خدمتگار مرد غیر اولی الاربۃ نہ غرض رکھنے والے من سے الرجال مرد او الطفل یا لڑکے الذین وہ جو کہ لم یظہروا واقف نہیں ہوئے اعلیٰ پر عورات النساء عورتوں کے پردے ولا یضربن وہ نہ مارے بارجلہن اپنے پاؤں لیعلماء کہ جان پہچان لیا جائے ما یخفین جو چھپائے ہوئے ہیں من سے زینتہن اپنی زینت وَتُوبُوا اور تم توبہ کرو الی اللہ اللہ کی طرف آگے جمیعاً سب ایھا المؤمنون اے ایمان والو لعلکم تاکہ تم تفلحون فلاح دو جہاں کی کامیابی پاؤ۔ اور کہہ دے ایمان والیوں کو نیچی رکھیں ذرا اپنی آنکھیں اور تھامتی رہیں اپنے ستر کو اور نہ دکھلائیں اپنا سنگار مگر جو کھلی چیز ہے اس میں سے اور ڈال لیں اپنی اوڑھنی اپنی گربان پر اور نہ کھولیں اپنا سنگار مگر اپنے خاوند کے آگے یا اپنے باپ کے یا اپنے خاوند کے باپ کے یا اپنے بیٹے کے یا اپنے خاوند کے بیٹے کے یا اپنے بھائی کے یا اپنے بھتیجوں کے یا اپنے بھانجوں کے یا اپنی عورتوں کے یا اپنے ہاتھ کے مال کے یا کاروبار کرنے والوں کے جو مرد کے کچھ غرض نہیں رکھتے یا لڑکوں کے جنہوں نے ابھی نہیں پہچانا عورتوں کے بھید کو اور نہ مارے زمین پر اپنے پاؤں کو کہ جانا جائے جو چھپاتی ہیں اپنا سنگار اور توبہ کرو اللہ کے آگے سب مل کر اے ایمان والو تاکہ تم بھلائی پاؤ۔ سنگار عرف میں خارجی اور کسبی آرائش کو کہتے ہیں جو مثلاً لباس یا زیور سے حاصل ہو۔ اخر کے نزدیک یہاں زینت کا ترجمہ سنگار کے بجائے زیبائش کیا جاتا تو زیادہ جامع اور مناسب ہوتا۔ زیبائش کا لفظ ہر قسم کی خلقی اور کسبی زینت کو شامل ہے خواہ وہ جسم کی پیدائش ساخت سے متعلق ہو یا پوشاک وغیرہ۔ خارجی ٹیپ ٹاپ سے خلاصہ مطلب یہ ہے کہ عورت کو کسی قسم کی خلقی یا کسبی زیبائش کا اظہار
بجز محارم کے جن کا ذکر آگے آتا ہے کسی کے سامنے جائز نہیں۔ ہاں جس قدر زیبائش کا ظہور ناگزیر ہے اور اس کے ظہور کو بسبب عدم قدرت یا ضرورت کے روک نہیں سکتی، اس کے بمجبوری یا بضرورت کھلا رکھنے میں مذائقہ نہیں، بشرطیکہ فتنہ کا خوف نہ ہو۔ حدیث آثار سے ثابت ہوتا ہے کہ چہرہ اور کفین ہتھیلیاں الا ما ظہر منہا 31-24 سورۃ النور آیت نمبر 31 میں داخل ہیں، کیونکہ بہت سی ضروریات دینی و دنیاوی ان کے کھلا رکھنے پر مجبور کرتی ہیں۔ اگر ان کے چھپانے کا مطلقاً حکم دیا جائے تو عورتوں کے لیے کاروبار میں سخت تنگی اور دشواری پیش آئے گی۔ آگے فقہاء نے قدمین کو بھی ان پر قیاس کیا ہے، اور جب یہ اعضاء مستثنیٰ ہوئے تو ان کے متعلقات یا مہندی کاجل وغیرہ کو بھی استثناء میں داخل ماننا پڑے گا۔ الا ما ظہر منہا سے صاف عورتوں کو بضرورت ان کے کھلا رکھنے کی اجازت دی یا مذکور نہیں، اس کی کچھ تفصیل انشاءاللہ سورہ احزاب میں آئے گی۔ اور ہم نے فتنے کا خوف نہ ہونے کی جو شرط بڑھائی وہ دوسرے دلائل اور قواعد شرعیہ سے ماخوذ ہے جو ادنیٰ تأمل اور مراجعۃ نصوص سے دریافت ہو سکتی ہیں۔ بدن کی خلقی زیبائش میں سب سے زیادہ نمایاں چیز سینہ کا وار ہے۔ اس کے مزید تستر کی خاص طور پر تاکید فرمائی اور جاہلیت کی رسم کو مٹانے کی صورت بھی بتلا دی۔ جاہلیت میں عورت خمار اوڑھنی سر پر ڈال کر اس کے دونوں پلے پشت پر لٹکا لیتی تھیں، اس طرح سینے کی حید نمایاں رہتی تھی، یہ گویا حسن کا مظاہرہ تھا۔ قرآن کریم نے بتلا دیا کہ اوڑھنی کو سر پر سے لا کر گریبان پر ڈالنا چاہیے تاکہ اس طرح کان، گردن اور سینہ پوری طرح مستور رہے۔ چچا اور ماموں کا بھی یہی حکم ہے، اور ان محارم میں پھر فرق مراتب ہے، مثلاً جو زینت خاوند کے آگے ظاہر کر سکتی ہے دوسرے محارم کے سامنے نہیں کر سکتی۔ ابداع زینت کی درجات ہیں جن کی تفصیل تفاسیر اور کتب فقہ میں دیکھنی چاہیے، یہاں صرف یہ بتلانا ہے کہ جس قدر تستر کا اہتمام اجنبیوں سے تھا اتنا محارم سے نہیں۔ یہ مطلب نہیں کہ ہر ایک عضو کو ان میں سے ہر ایک کے آگے کھول سکتی ہے، یعنی جو عورتیں اس کے پاس اٹھنے بیٹھنے والی ہیں، بشرطیکہ نیک چلن ہوں، بدراہ عورتوں کے سامنے نہیں۔ اور بہت سے سلف کے نزدیک اس سے مسلمان عورتیں مراد ہیں۔ کافر عورت اجنبی مرد کے حکم میں ہے، یعنی اپنی لونڈیاں، باندیاں، اور بعض سلف کے نزدیک مملوک غلام بھی اس میں داخل ہے، اور ظاہر قرآن سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ لیکن جمہور ائمہ اور سلف کا یہ مذہب نہیں، یعنی کمیرے خدمتگار جو محض اپنے کام سے کام رکھیں اور کھانے سونے میں غرق ہوں، شو ہی نہ رکھتے ہوں، یا فاطر العقل پاگل جن کے خاص وغیرہ بھی ٹھکانے نہ ہوں، محض کھانے پینے میں گھر والوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، یا جن لڑکوں کو ابھی تک نسوانی سرائر کی کوئی تمیز نہیں، نہ نسوانی جذبات رکھتے ہیں، یعنی چال ڈھال ایسی نہ ہونی چاہیے کہ زیور وغیرہ کی آواز سے ایک جانب کو ادھر میلان اور توجہ ہو۔ بسا اوقات اس قسم کی آواز صورت دیکھنے سے بھی زیادہ نفسانی جذبات کے لیے محرک ہو جاتی ہے، یعنی پہلے جو کچھ حرکات ہو چکی ان سے توبہ کرو، اور آئندہ کے لیے ہر مرد و عورت کو خدا سے ڈر کر اپنی تمام حرکات و سکنات اور چال چلن میں انابت و تقویٰ کی راہ اختیار کرنی چاہیے، اس میں دارین کی بھلائی اور کامیابی ہے۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ وَأَنكِحُوا اور تم نکاح کرو الایام بیوی عورتیں منکم اپنے میں سے، اپنی، والصالحین اور نیک من سے، عبادکم اپنے غلام، وامائکم اور اپنی کنیزیں، ان یکونوا اگر وہ ہوں، فقراء تنگ دست، جمع یغنیہم انہیں غنی کر دے گا اللہ من فضلہ اپنے فضل سے، واللہ اور اللہ واسع وسعت والا، علیم علم والا۔ اور نکاح کر دو رانڈوں کا اپنے اندر، اور جو نیک ہوں تمہارے غلام اور لونڈیاں، اگر وہ ہوں گے مفلس اللہ ان کو غنی کر دے گا اپنے فضل سے، اور اللہ کشائش والا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ اوپر استئذان، غض بصر اور تستر وغیرہ کے احکام بیان ہوئے تھے تاکہ بے حیائی اور بدکاری کی روک تھام کی جائے۔ اس آیت میں یہ حکم دیا کہ جن کا نکاح نہیں ہوا یا ہو کر بیوہ اور رنڈوے ہو گئے تو موقع مناسب ملنے پر ان کا نکاح کر دیا کرو۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی
3 کاموں میں دیر نہ کر۔ نماز فرض کا جب وقت آ جائے، جنازہ جب موجود ہو اور رانڈ عورت جب اس کا کف مل جائے۔ جو قومیں رانڈوں کی نکاح پر ناک بھون چڑھاتی ہیں، سمجھ لیں کہ ان کا ایمان سلامت نہیں، یعنی لونڈی غلام کو اگر اس لائق سمجھو کہ حقوق زوجیت ادا کر سکیں گے اور نکاح ہو جانے پر مغرور ہو کر تمہاری خدمت نہ چھوڑ بیٹھیں گے تو ان کا بھی نکاح کر دو۔ بعض لوگ نکاح میں اس لیے پس و پیش کیا کرتے ہیں کہ نکاح ہو جانے کے بعد بیوی بچوں کا بھار کیسے اٹھائیں گے۔ انہیں سمجھا دیا کہ ایسے موہوم خطرات پر نکاح سے مت رکو، روزی تمہاری اور بیوی بچوں کی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کیا معلوم ہے کہ خدا چاہے تو انہی کی قسمت سے تمہارے رزق میں کشائش کر دے۔ نہ مجرد رہنا غنا کا موجب ہے اور نہ نکاح کرنا فقر و افلاس کو مستلزم ہے۔ یہ باتیں حق تعالیٰ کی مشیت پر ہیں، جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ۔ سورۃ نمبر 9 سورۃ توبہ آیت نمبر 28۔ اور ظاہری اسباب کے اعتبار سے بھی یہ چیز معقول ہے کہ نکاح کر لینے یا ایسا ارادہ کرنے سے آدمی پر بوجھ پڑتا ہے اور وہ پہلے سے بڑھ کر کمائی کے لیے جدوجہد کرتا ہے۔ ادھر بیوی اور اولاد ہو جائے تو بلکہ بعض اوقات بیوی کے کنبے والے بھی کسب معاش میں اس کا ہاتھ بٹاتے ہیں۔ بہرحال روزی کی تنگی یا وسعت نکاح یا تجارت پر موقوف نہیں۔ پھر یہ خیال نکاح سے مانع کیوں ہے؟ جس کے حق میں مناسب جانتا ہے کشائش کر دیتا ہے۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرْضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِههُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ وَلْيَسْتَعْفِفْ، وہ چاہیے کہ بچے رہیں، الذین وہ لوگ جو لا یجدون نہیں پاتے نکاح حتیٰ یہاں تک کہ یغنیہم انہیں غنی کر دے اللہ من فضلہ اپنی فضل سے۔ والذین اور جو لوگ یبتغون چاہتے ہوں الکتابہ مکاتبت مما ان میں سے جو ملکت مالک ہوں ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ غلام فکاتبوہم تو تم ان سے مکاتبت آزادی کی تحریر کر لو۔ ان علمتم اگر تم جانو پاؤ فیہم ان میں خیرًا بہتری وآتوہم اور تم ان کو دو من سے مال اللہ اللہ کا مال الذی آتاکم جو اس نے تمہیں دیا ولا تکرہوا اور تم نہ مجبور کرو فتیاتکم اپنی کنیزیں علی البغاء بدکاری پر ان اردنا اگر وہ چاہیں تحصناً پاک دامن رہنا لتبتغوا تاکہ تم حاصل کر لو عرض سامان الحیاتی زندگی الدنیا دنیا ومن اور جو یکرہن انہیں مجبور کرے گا فإن تو بے شک اللہ من بعد اکراہہن ان کی مجبوری غفور بخشنے والا رحیم نہایت مہربان۔ اور اپنے آپ کو تھامتے رہیں جن کو نہیں ملتا سامان نکاح کا جب تک مقدور دے ان کو اللہ اپنے فضل سے، اور جو لوگ چاہیں لکھت آزادی کی مال دے کر ان میں سے کہ جو تمہارے ہاتھ کے مال ہیں تو ان کو لکھ کر دے دو۔ اگر سمجھو ان میں کچھ نیکی ہو دو ان کو اللہ کے مال سے جو اس نے تم کو دیا ہے، اور نہ زبردستی کرو اپنی چھوکریوں پر بدکاری کے واسطے۔ اگر وہ چاہیں قید سے رہنا کہ تم کمانا چاہو اسباب دنیا کی زندگانی کا، اور جو کوئی ان پر زبردستی کرے گا تو اللہ ان کی بے بسی کے پیچھے بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی جن کو فی الحال اتنا بھی مقدور نہیں کہ کسی عورت کو نکاح میں لا سکیں تو جب تک خدا تعالیٰ مقدور دے چاہیے کہ اپنے نفس کو قابو میں رکھیں اور عفیف رہنے کی کوشش کریں۔ کچھ بعید نہیں کہ اسی ضبط نفس اور عفت کی برکت سے حق تعالیٰ ان کو غنی کر دے گا اور نکاح کے بہترین مواقع مہیا فرما دے۔ یعنی کسی کا غلام یا لونڈی کہے یا مزید توثیق کے لیے لکھوانا چاہے کہ میں اتنی مدت میں اس قدر مال تجھ کو کما دوں تو مجھے آزاد کر دے، تو مالک کو چاہیے کہ قبول کر لے اور لکھ دے۔ اس معاملے کو مکاتبت کہتے ہیں اور یہ غلاموں کے آزاد کرانے کی ایک خاص صورت ہے، لیکن یہ مالک کو اس وقت قبول کرنا چاہیے جب کہ وہ سمجھے کہ واقعی اس غلام یا لونڈی کے حق میں آزادی بہتر ہوگی کہ غلامی سے چھوٹ کر چوری یا بدکاری یا اور طرح کی بدمعاشیاں کرتا
نہ پھرے گا۔ اگر یہ اطمینان ہو تو بے شک اس کو آزادی کا موقع دینا چاہیے تاکہ وہ آزاد ہو کر اپنے فلاح کے میدانوں میں خوب ترقی کر سکے، اور کہیں نکاح کرنا چاہے تو بااختیار خود نکاح کر لے، غلامی کی وجہ سے میدان تنگ نہ ہو۔ یہ دولت مند مسلمانوں کو فرمایا کہ ایسی لونڈی غلام کی مالی امداد کرو، خاص صدقات سے یا عام صدقات وغیرہ سے، تاکہ وہ جلدی آزادی حاصل کر سکیں، اور اگر مالک بدل کتابت کا کوئی حصہ محض معاف کر دے یہ بھی بڑی امداد ہے۔ تنبیہ: جو مصارف زکوٰۃ میں جو وفر رقاب کا ایک مادہ رکھا ہے وہ انہی غلاموں کے آزاد کرانے کا فنڈ ہے۔ خلفائے راشدین کے عہد میں بیت المال سے ایسے غلاموں کی امداد ہوتی تھی۔ جاہلیت میں بعض لوگ اپنی لونڈیوں سے کسب کراتے تھے۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کے پاس کئی لونڈیاں تھیں جن سے بدکاری کرا کر روپیہ حاصل کرتا تھا۔ ان میں بعض مسلمان ہو گئیں تو اس فعل شنیع سے انکار کیا، اس پر وہ ملعون زد و کوب کرتا تھا۔ یہ آیت اسی قصہ میں نازل ہوئی اور اسی شان نزول کی آیت سے مزید تحقیق کے لیے ان اردنا تحصنا اور لتبتغوا عرض الحیات الدنیا کی قیود بڑھائی ہے، ورنہ لونڈیوں سے بدکاری کرانا بہرحال حرام ہے، اور اس طرح جو کمائی کریں سب ناپاک ہے، خواہ لونڈیاں یہ کام رضائے اور رغبت سے کریں یا زبردستی اور ناخوشی سے۔ ہاں اگر لونڈیاں نہ چاہیں اور یہ محض دنیا کے حقیر فائدے کے لیے زبردستی مجبور کرے تو اور بھی زیادہ وبال اور انتہائی وقاحت اور بے شرمی کی دلیل ہے۔ یعنی زنا ایسی بری چیز ہے جو جبر و اکراه کے بعد بھی بری رہتی ہے، لیکن حق تعالیٰ محض اپنی رحمت سے مکرہ کی بے بسی اور بیچارگی کو دیکھ کر درگزر فرماتا ہے۔ اس صورت میں مکرہ زبردستی کرنے والے پر سخت عذاب ہوگا، اور مکرہ پر جس پر زبردستی کی گئی رحم کیا جائے گا۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ وَلَقَدْ اور تحقیق انزلنا ہم نے نازل کیا الیکم تمہاری طرف آیات احکام مبینات واضح، ومثلاً اور مثالیں من سے الذین وہ لوگ جو خلو گزرے من قبلکم تم سے پہلے، وموعظۃ اور نصیحت للمتقین پرہیزگاروں کے لیے، اور ہم نے اتاری تمہاری طرف آیتیں کھلی ہوئی اور کچھ حال ان کا جو ہو چکے تم سے پہلے، اور نصیحت ڈرنے والوں کو، یعنی قرآن میں سب کچھ نصیحتیں، احکام اور گزشتہ قوموں کے احوال عبرتناک واقعات بیان کر دیے گئے ہیں تاکہ خدا کا ڈر رکھنے والے سن کر نصیحت و عبرت حاصل کریں اور اپنے انجام کو سوچیں۔ یا مثلاً من الذین خلو سے مراد یہ ہو کہ پہلی امتوں پر بھی اسی طرح کی حدود اور احکام جاری کیے گئے تھے جو اس صورت میں مذکور ہوئے، اور بعض قصے بھی اسی قصہ افق کے مشابہ پیش آئے جو سورۃ اعلیٰ میں بیان کیا گیا ہے۔ پس جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم صدیقہ اور حضرت یوسف صدیق کی دشمنوں کے بہتان سے برات ظاہر فرمائی، عائشہ صدیقہ بنت الصدیق کی برات اور بزرگی بھی تا قیامت صادقین کے قلوب میں نقش فی الحجر کر دی اور دشمنوں کا منہ کالا کیا۔